بنیے کامل ہے. اب پہنچے ولایت سے ولایت مل رہی ہے، ولایت سے ولایت مل رہی ہے. حضرت عبداللہ حضرت موسیٰ علیہ پہنچے، فرمایا حضور میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں ہوں. کہنے لگا حضور میں کافی دور تھا تو میں نے لگتا ہے کہ آپ کے باغ کا گرا ہوا سیب میں نے کھا لیا تو میں اس کی قیمت دینا چاہتا ہوں. اب ولی کو جانتا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے دیکھ لیا کہ بندہ کو معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑا انسان ہے. ورنہ کوئی ایک سیب کھا لے، شریعت بھی کہتی ہے کہ اگر کو کھا لیا ہے سیب تو کوئی بات نہیں، لیکن بندہ کوئی نفس پاکیزہ رکھنے والا ہے، کو پاکیزہ نفس رکھنے والا ہے. آپ نے فرمایا بھئی تم نے سیب کھایا تو مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا حضور غلطی ہو گئی لیکن اس کی قیمت لے دیں. آپ نے فرمایا اس کی قیمت تو معمولی نہیں ہے، 12 سال میرے باغ کو پانی لگاؤ، 12 سال میرے باغ کو پانی لگاؤ. چھوڑ دیا ہر چیز. اللہ سے محاسبے کا اتنا ڈر ہے کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ بغیر اجازت مالک کے تو نے سیب کیوں کھایا تھا، اگر اس نے پوچھ لیا وہ یار ناراض ہو گیا تو زندگی تباہ ہو جائے گی. میری زندگی کا کیا فائدہ، زندگی تو دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سارے کا سارا ہمارے حکمراں ملک کھا گئے، جائیدادیں کھا گئے، کوئی ڈر نہیں. اللہ کے بندے نے بغیر مالک کی اجازت کے سیب کھا لیا تو 12 سال اس باغ کو پانی دیتے رہے، اس کے مالی بنے رہے. جب 12 سال گزر گئے فرمایا حضور بس. فرمایا بس نہیں، ایک میری بیٹی ہے، اندھی ہے، لولی ہے، لگڑی ہے، کوڑی ہے، نہ بولتی ہے نہ سنتی ہے، اس کے ساتھ شادی فرمائے. فرمایا اس کے ساتھ شادی کریں پھر سیب کی قیمت پوری ہوگی، پھر سیب کی قیمت پوری ہوگی. دوستو غوث پاک کا مقام کبھی ان کے والدین کو بھی دیکھیں. غوث چاہیے تو ایسا کردار بناؤ. حضرت غوث پاک فرمایا کہ حضور میں راضی ہوں، اگر سیب کی قیمت اس بچی سے شادی کرنے سے پوری ہوتی ہے تو میں راضی ہوں. حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچی کے بارے میں، جن کی بچی کا نام فاطمہ ہے، فرمایا جب شادی ہو گئی تو آپ اپنی زوجہ کے کمرے میں تشریف لے گئے. دیکھا بچی کی آنکھیں ٹھیک ہیں، زبان ٹھیک ہے، کان ٹھیک ہے، ہاتھ ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک ہے، نہ لولی نہ لکڑی نہ کانی نہ اندھی، سارے معاملہ ٹھیک ہے. فرمایا دوڑتے ہوئے باہر آئے، اپنے سسر کے پاس آئے. فرمایا حضور غلطی ہو گئی، کوئی پہلے سیب کی قیمت اتنا بڑا تو اب آپ نے جو کہا بچی تو ویسی نہیں ہے. فرمایا جو 12 سال خدمت کی ہے تیرا ہی حق بنتا ہے کہ میری پاک بیٹی سے تیرا ہی نکاح. میں بھی ڈھونڈ رہا تھا کہ میری فرشتہ صفت بیٹی کے لیے کوئی فرشتہ صفت انسان چاہیے تو تو ہی حقدار ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کسی غیر کا چہرہ نہیں دیکھا، گونگی اس لیے ہے کہ سوائے قرآن کے اور کلمہ خیر کے کوئی چیز اس کی زبان سے نکلی نہیں ہے، اور کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ سوائے کلمہ خیر کے کوئی بات نہیں سنی. ہاتھ سے جو ہے وہ معذور اس لیے ہے کہ سوائے اچھی چیزوں کے پکڑنے کے کوئی غلط چیز نہیں پکڑی، اور ٹانگوں سے معذور اس لیے ہے کہ سوائے اللہ اس کے رسول کے رستوں کے کسی اور رستے پر چلی نہیں. فرمایا تو اس کا حقدار ہے. شادی ہوئی، 60 سال کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو وہ غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب آپ کی ولادت ہوئی 471 سال میں تو نانا بھی ولی، اور جب آپ پیدا ہوئے تو تھوڑے عرصے کے بعد آپ کے والد گرامی حضرت موسیٰ علیہ جنگی دوست فوت ہو گئے. آپ کی پھپھو صاحبہ انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی. آپ کے نانا جان حضرت سید عبداللہ صومعی جن کے باغ کی ڈیوٹی آپ کے والد نے دی تھی، انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی، ولی کی تربیت فرمائے. تو فرمایا ان کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک ہیرا صرف انسان بنا دیا. آپ چھوٹے سے تھے تو حضرت ابو صالح آپ کے والد گرامی، آج تو رواج ہی ختم ہو گئے، آج تو ہم ہر چیز ہی بھول گئے. پہلے بسم اللہ کی رسم ہوتی تھی کہ ہم نے اپنے بچے کو بسم اللہ پڑھانی ہے. آج تو پتہ نہیں بچے کو کون سی عادت سکھاتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کون سا طریقہ سکھاتے ہیں. تو پہلے رسم میں بسم اللہ ہوتی اور یہ عربوں میں بھی یہ اب بھی ہے اور پہلے بھی ہوتی تھی. آپ کے والد گرامی محلے کے استاد کے پاس چلے گئے اپنے بیٹے حضرت عبد القادر کو لے کر.
استاد کے پاس پہنچے، رسم بسم اللہ ادا ہونی. آپ استاد کے پاس پہنچے تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی. پھر سورہ البقرہ پڑھی، پھر پہلا سپارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 18 سپارے اپنے استاد کو 18 سپارے اپنے استاد کو سنا دیے. اس کے بعد رک گئے. فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں جب ماں کی گود میں تھا، جب ماں کے بدن میں تھا تو میری والدہ روزانہ 18 سپارے پڑھتی تھی. اس وقت سے مجھے یاد ہے. کیا بات. تو رسم بسم اللہ میں ہی 18 سپارے. ہمارے بچے ماشاءاللہ 25 سال کے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ناظرہ سے ہی نہیں آتا. یہ ہماری حالت. تو رسم بسم اللہ ٹھیک نہیں ہے. تو بچے کو لے کر واپس آئے اور آپ کی تعلیم و تربیت ہوتی رہی. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 30 سال تک ظاہری علوم پڑھے. 30 سال تک ظاہری علوم پڑھے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، مختلف علماء سے، مختلف محدثین سے، مختلف فقہاء سے آپ نے ظاہری علوم حاصل کیے. اس لیے کہتے ہیں جس کے پاس ظاہری علم نہیں وہ جاہل ہے. جس کے پاس ظاہری علم نہیں وہ بھی جاہل ہے. جاہل صوفی سے پرہیز کرنی چاہیے. جس کو شریعت کا علم ہی نہیں، جس کو نماز کے طریقے کا پتہ نہیں، احکام دینیہ کا پتہ نہیں، مسائل و احکام کا پتہ نہیں، اس کے ابتدائی علوم کا علم نہیں ہے، وہ صوفی کیسے بن گیا؟ صوفی تو وہ ہوتا ہے جس کی دونوں آنکھیں روشن ہوں. سبحان اللہ. دین کی اور دنیا کی دونوں آنکھیں روشن. دین کی نبض پر بھی ہاتھ ہو، دنیا کی نبض پر بھی ہاتھ ہو، وہ صوفی ہوتا ہے. فرمایا 30 سال تک آپ نے ظاہری علوم پڑھے، 30 سال تک آپ نے باطنی علوم پڑھے. مختلف اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاصل ہوتے رہے، فیض حاصل کرتے، دل کی دنیا کو آباد کرتے رہے. اور پھر 40 سال تک آپ منبر رسول پر بیٹھ کر جو پڑھا لوگوں کو سکھاتے رہے. ایسے مبلغ نہیں بن گیا. پہلے پڑھا، پھر صوفیاء علماء کی بارگاہ میں بیٹھے اور پھر اس کے بعد آپ نے 40 سال تک آپ نے جو ہے جو سیکھا وہ لوگوں کو سکھایا. جب آپ بڑے ہوئے، آپ کے والد گرامی فوت ہو گئے، وصال ہو گیا، آپ کی والدہ صاحبہ، آپ کی پھپھو صاحبہ، آپ کے نانا جان نے آپ کی تربیت فرمائی. اماں جان میں زیادہ علوم پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا بغداد چلے جاؤ، وہاں میں تمہیں بھیجتی ہوں. اور آپ نے تھوڑے سے دینار دیے، اپنے بچے کی جو ہے وہ آستین میں وہ سی دیے. فرمایا بیٹا میری اپنی ماں کی ایک نصیحت کو یاد رکھنا. فرمایا کیا؟ فرمایا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. کیسی تربیت ہے، کیسی تربیت ہے. غور کیا کرے کبھی ہم نے اپنے بچوں کو ایسی نصیحت کی ہے؟ بچے کو موبائل دے دیا ہے، کیبل دے دیا ہے، نیٹ دے دیا ہے، سارا کچھ دے دیا ہے. کبھی بچے سے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، درود شریف پڑھا کرو، نبی کا نام کیا ہے، فلاں کا نام کیا ہے، یہ غوث پاک کیا ہے، اس چیزوں کا نام پوچھا آپ نے؟ کبھی غور کیا کرے. فرمایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. آپ مقام غوثیت پر فائز ہو گئے تو آپ سے اولیاء نے پوچھا حضور یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا ماں نے جو نصیحت کی تھی نا جھوٹ نہیں بولنا، یہ اسی کی وجہ سے ملا. حضور نے فرمایا کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے، پہلا سکول ماں کی گود ہے. جو وہاں سے سیکھے گا، جو وہاں سے جو ہے وہ پڑھے گا، آگے جہاں بھی چلا جائے اسے ماں کی گود کا ہی اثر ملے گا. اس لیے حضور نے فرمایا علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. تو فرمایا کہ بیٹا یہ لے جانا اور کبھی جھوٹ نہیں بولنا. چلے گئے. وہ ڈاکوؤں کا واقعہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں. جب آپ کو ڈاکیوں نے پکڑ لیا، لچوروں نے پکڑ لیا تو حضرت غوث پاک رضی اللہ، چھوٹے بچے تھے بھی، 13-14 سال کے آپ طالب علم تھے. آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں. آپ کی تلاشی لی گئی لیکن نہ ملے. وہ ڈاکو جو ہے بڑے سردار کے پاس لے گئے. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے. آپ نے فرمایا کہاں ہے؟ وہ ڈاکو نے کہا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے پاس موجود ہے. آپ نے نکال کر دے دیے. اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ تم جھوٹ بول دیتے، تلاشی بھی لی، جھوٹ بول دیتے کہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اس ڈاکو کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، چیخیں نکل گئی. اس
کیا، میں کئی سالوں سے اپنے رب کے حکم کو توڑ رہا ہوں، مخلوق خدا کو لوٹ رہا ہوں اور ان کو تنگ کر رہا ہوں، اور 13-14 سال کے آپ بچے تھے، آپ کی اس بات کا اس ڈاکو پر اتنا اثر ہوا، اس نے کہا میں چھوڑتا ہوں چوری کو، سارے میں جو ہے وہ گندی باتوں کو، برائیوں کو، خطاؤں کو چھوڑتا ہوں، اور اس بچے کے ہاتھ پر میں بیٹھے توبہ کرتا ہوں۔ چھوٹے ڈاکو نے کہا حضرت جی جہاں آپ تھے پہلے ہم بھی وہی تھے، اب جہاں آپ جا رہے ہیں ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں۔ وہ سارے کے سارے چور طائب ہوئے آپ کے ہاتھوں پر، اور وہ سارے کے سارے مقام ولایت پر فائز ہوئے، مقام ولایت پر فائز۔ آج بھی ان کی مثال بغداد عراق میں موجود ہے۔ تو یہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے طائب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ولایت، بلکہ جو طائب ہو کر، سچے دل سے طائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ نوازتے ہیں۔ تو فرمایا طائب ہو گئے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ظاہری علوم آپ نے جو ہے وہ حاصل کیے، اور اتنا کٹھن زمانہ آپ نے فرمایا جب میں علم پڑھتا تھا تو کئی دن مجھے گھاس کھانا پڑتی تھی، لوگوں کے ہاتھوں مانگ کر ہم علم پڑھتے تھے۔ استاد جو ہے وہ کبھی پڑھاتے، کبھی سارا دن کام پر لگا دیتے، علم کی اتنی قدر ہوتی تھی۔ تو آپ نے 30 سال علوم حاصل کیے، 30 سال تک آپ نے باطنی علوم حاصل کیے، علماء کی بارگاہ میں بیٹھے، صلحاء کی بارگاہ میں بیٹھے، اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھے، اور وہاں سے باطنی علوم حاصل کیے۔ لیکن ابھی آپ تقریر نہیں کرتے، یا تو 4 لفظ کسی کو آتے ہیں، چلو جناب یہ آپ نے تقریر نہیں کی۔ 60 سال عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، 60 سال 50 سال کے قریب آپ کو عرصہ ہو گیا، علوم پڑھتے سیکھا، لیکن ابھی مسند خطابت پر نہیں بیٹھے۔ ایک رات سو گئے، چونکہ آپ عرب نہیں تھے، عجم کے رہنے والے تھے، سو گئے، رات کو قسمت بیدار ہوئی، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا بیٹا عبد القادر تم لوگوں کو سکھاتے کیوں نہیں؟ جو پڑھا ہے لوگوں کو پڑھاتے کیوں نہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے بھی، لوگوں کو پڑھائے بھی، تو پڑھاتے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ میں اجمی ہوں اور مجھے پڑھاتے ہوئے تھوڑی سی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو، اپنا منہ کھولو۔ اب باری ہے علم کو مکمل کرنے کی، اب باری ہے اس بات کی کہ جو کچھ ملتا ہے وہیں سے ملتا ہے، پڑھنے پڑھانے سے علم نہیں ملتا، یہ سرکار کی نظر کرم سے ملتا ہے۔ تو فرمایا اپنا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا، 7 بار اپنا جواب شفا آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں رکھا۔ حضرت فرمایا اب بیان دیا کرو۔ فرمایا کہ میں دوسرے دن بھی جو ہے وہ خاموش رہا، دوسرے دن پھر قسمت بیدار ہوئی۔ حضرت باب مدینہ تو علم تشریف لیا، حضرت علی تشریف لیا رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ بیٹا تم گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ حضور میں تھوڑی سی جھجک رہتی ہے۔ فرمایا اپنا منہ کھولو۔ منہ کھولا تو آپ نے 6 مرتبہ اپنا جواب دہن حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اقدس میں ڈالا۔ فرمایا حضور اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ، آپ نے 6 مرتبہ۔ فرمایا ہم ادب کرنے والے ہیں، ہم کو بھی جو کچھ ملا ہے میرے رسول سے ملا ہے، ہم برابری نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی ہمارے جیسا ہے، نہیں، ہم کو جو کچھ ملا ہے نبی کے ٹکڑوں سے ملا۔ تو فرمایا 6 مرتبہ اس لیے کہ اس میں پاس ادب رسول ہے، اس میں ادب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو مقام ملے تو ادب رسول کے بغیر مل جائے، نہیں۔ فرمایا 6 مرتبہ۔ فرمایا جب اس کے بعد زبان کھلی تو ایسی کھلی جب مسند خطابت پر بیٹھتے تھے، وہ کافر سن لیتا وہ کلمہ پڑھ کے جاتا، وہ یہودی سن لیتا، ہزار یہودی کافر حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آتے کافر بن کر جاتے مسلمان بن۔ کیوں؟ ایک عالم دین جب اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد گفتگو کرتا ہے، وہ گفتگو لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے، وہ گفتگو دلوں کے ساتھ۔ آج ہماری زبانوں میں اثر اس لیے نہیں ہے، ہمارے پاس عمل نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کردار نہیں ہے۔ جب کردار ہوتے تھے اللہ ماشاءاللہ جن کے پاس ہے سو ہے، جب کردار والی گفتگو ہوتی تھی، جو کہتے وہ کر کے دکھاتے تھے، جب لوگ گفتگو سن کر جاتے تو دل تبدیل ہو جاتے تھے۔ تو جب آپ مسند خطابت پر بیٹھے،
جو کافر بھی آتا وہ بھی متاثر ہو کر جاتا، جو گناہگار ہوتا وہ بھی شفا پا کے جاتا۔ تو فرمایا 40 سال تک آپ نے ان ظلمتوں کے ساتھ مقابلہ کیا، کفر کے ساتھ مقابلہ کیا، اور جتنی ذمہ داری اور جتنی آپ کی ڈیوٹی تھی آپ نے نبھائی۔ 40 سال تک قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیتے رہے۔ یہ ہے مقام غوثیت۔ اس لیے تو اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، آپ نے فرمایا ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جویری آپ ہند میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا میں نے اللہ کے حکم سے فرمایا، میں نے اللہ کے حکم سے فرمایا تھا۔ تو یہ مقام غوثیت ہے۔ کہاں سے سلسلہ یہ شروع ہوا، کیسے یہ فصل تیار ہوئی اور ایسے یہ مقام نہیں مل گیا، بڑی تربیت ہوئی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ ایسے افراد ایسے پیدا نہیں ہو جاتے، بڑی بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، بڑی بڑی دعائیں مانگنا پڑتی ہے، تب جا کر یہ فرید ملتے ہیں، یہ معین الدین ملتے ہیں، عبد القادر ملتے ہیں، داتا علی حجویری ملتے ہیں، نظام الدین ملتے ہیں، تب جا کر یہ ہستیاں ملتی ہیں اور یہ ظلمتیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو رکھنا ہے، لیکن کس کے ذریعے؟ ان افراد کے ذریعے جو صبح و شام اپنی زبان کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک کا یہ مقام ہے۔ تو آپ نے مختلف اساتذہ کرام، مختلف علماء مشائخ سے آپ نے علم حاصل کیا اور آپ کا یہ مقام تھا۔ آپ فرماتے ہیں آپ کے خلفاء، آپ کے شہید ایک مرتبہ ایک قبرستان میں چلے گئے، عراق کا بہت مشہور قبرستان ہے شنیزیہ، وہاں تشریف فرمائے ہوئے دعا فرمائی۔ ایک قبر پر آپ کافی دیر کھڑے رہے، کافی دیر کھڑے رہے، دعا فرمانے کے بعد آپ جانے لگے تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضور آپ قبرستان میں آئے تھے تو آپ نے سب کے لیے دعا فرمائی، یہ قبر اس پر آپ زیادہ دیر کھڑے رہے، وجہ کیا؟ فرمایا یہ میرے استاد حضرت شیخ حماد کی قبر ہے، حضرت شیخ حماد کی قبر ہے۔ میں ان کے پاس کھڑا رہا۔ فرمایا کہ پھر وجہ کیا ہے کھڑا زیادہ ہونے کی؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی لباس پہنایا ہوا ہے، جنت کی ہواؤں میں مزے رہے، لیکن ان کا ایک ہاتھ جو ہے وہ معذور ہے، ان کا ایک ہاتھ معذور ہے، شل ہو گیا، فالے زدہ ہے۔ تو میں نے پوچھا استاد مکرم وجہ کیا ہے، یہ معذور کیوں ہے؟ فرمایا اے عبد القادر پتہ ہے تو میرے پاس پڑھتا تھا، تو ایک مرتبہ ہم دریائے فرات کے کنارے ہم جا رہے تھے تو میں نے تیرا امتحان لینے کے لیے تجھے دریا میں دھکا دے دیا۔ ظاہر استاد امتحان لیتے ہیں، آج کل تو یہ ہے کہ نہ مار، صرف پیار ہی پیار، پیار سے بچے نہیں پڑھتے، آسان نہ ہو تو کلیمی ہے بے اثر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اس لیے فرعون کو قابو آ گیا، اور بچے کو کبھی ایک تو ہاتھ لگ بھی جائے تو دوسرے مبادل آ جاتے ہیں، یہ ہمارے بچے کو بڑا آپ نے مارا ہے، یہ کیا ہو گیا، ہم نے وہ مارنے تھوڑا بھیجا ہے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں طالب علم تھے، تو فرمایا کہ عبد القادر سارے طالب علم میں سے میں نے تمہیں نکالا اور نکال کر دریا میں دھکا دے دیا، تو نے اپنی کتابیں اوپر کر لی اور کافی دور جا کر تو باہر ہاتھ کو مار کر نکل آیا۔ تو جب دوسرے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا میں نے عبد القادر کا امتحان لیا ہے، اس نے اپنا آپ کی فکر نہیں کی، اپنے علم کی فکر۔ سبحان اللہ، میں نے اس کا امتحان لیا ہے، لیکن اللہ کو وہ ادا پسند نہیں آئی۔ اب جس ہاتھ سے میں نے دھکا دیا وہ ہاتھ میرا مخلوق زدہ ہے، اب میں تم سے کہتا ہوں میں تیرا استاد ہوں، میں تیرا معلم، مجھے معاف کر تاکہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا حضور میں نے آپ کو معاف کیا، جو آپ نے مجھے پڑھایا یہ سب اسی کی بدولت ہے، میں نے معاف کر دیا، اللہ پاک نے اس ہاتھ کو ٹھیک کر دیا، میری دعا کو قبول فرمایا، اس لیے میں اس قبر پر زیادہ دیر کھڑا رہا۔ یہ آپ کا مقام کشف قبول پر آپ کو، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کو بھی دیکھیں، ان کے شب و روز کو بھی دیکھیں، ان کا زندگی میں جو ہے وہ معاملات دیکھیں کہ وہ کیسے گزار کر کے آئے۔ جب یہ دنیا کا غوث اس دنیا سے جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے، آیا تو کیسے آیا، آیا تو دنیا میں تو آپ کی باتیں فرماتی ہیں جب تک عبد القادر دودھ پیتا
پینے کا زمانہ تھا، رمضان میں سحری سے لے کر افطاری تک آپ دودھ نہیں پیتے. اہل عراق کو جب شک ہوتا کہ پتہ نہیں کل چاند جو ہے وہ کل پہلا روزہ ہے، آج تو چاند اتنا سیٹلائٹ ہے سارے پھر بھی روزہ ہے، پتہ نہیں باقی چاند پہ تو لڑائی ہوتی نہیں ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے. امت جو ہے وہ تفریق، ساری مسجدیں ایک طرف، بلوچستان کی مسجد ایک طرف. اللہ ہدایت عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو ایک کر دے. تو فرمایا چاند پر رولا جو ہے وہ پڑ جاتا ہے آج بھی، لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا، سارے لوگ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ آپ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ آج روزے کا پتہ اس وقت چلے گا جب یہ بچہ دودھ نہیں پیے گا. اگر پی لیا تو آج روزہ نہیں ہے، دودھ نہ پیا تو آج روزہ ہے. جب آپ دودھ پی لیتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ روزہ نہیں ہے. اگر آپ سحری کے بعد دودھ نہ پیتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ روزہ ہے. یہ جب آئے تو یہ تصویر، جب جاتے ہیں تو آپ کی حالت یہ ہے. آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر صاحبزادگان بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا پانی لاؤ، میں نے غسل کرنا ہے. آپ نے غسل فرمایا. اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں غسل فرما کے جاتے ہیں، وضو کر کے جاتے ہیں. نماز عشاء فرمائی، ادا فرمائی. نماز عشاء آپ نے ادا فرمائی، پھر طویل ذکر اذکار کرتے رہے. ذکر اذکار کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا رب العالمین حضور کی ساری امت پر کرم فرما، حضور کی ساری امت پر کرم فرما، حضور کی ساری امت پر کرم فرما. پھر فرمایا بیٹا اللہ کے دامن کو پکڑے رکھنا، اللہ کے رسول کے دامن کو پکڑے رکھنا اور حضور کی امت کے لیے دعا کرتے رہنا، دین کے ساتھ چمٹے رہنا، آنے والا آ گیا. یہ آپ کی آخری لمحات ہے. آپ نے بلند آواز سے اللہ کا ذکر کیا اور یہ جو ہے وہ سلسلہ قادریہ کا سرخیر، سلسلہ قادریہ کا قائد اس دنیا سے اس شان سے جا رہا ہے کہ زبان پر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے بندے میری طرف آ جا اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی میں تم سے راضی. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ موجود بھی ہیں، آتے رہیں گے اور آتے رہے ہیں. بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. دوستو آج امت مسلمہ پر بڑا مشکل وقت ہے. یہ ڈھونڈ رہی ہے کسی شیخ عبد القادر جیلانی کو، کسی صلاح الدین ایوبی کو، کسی محمد بن قاسم کو. آج آپ نے پچھلے دنوں یہ واقعہ پڑھا کہ افغانستان کی سرزمین جہاں سے شریعت کی آواز بلند ہوتی تھی، جو ہمارے غیور بھائیوں کا وہاں قرآن پاک کو جلایا گیا. لیکن یہ واقعہ اسی وقت ہوتا ہے جب امت مسلمہ کی مجموعی طور پر غیرت کا جنازہ نکل جائے، جب حکمرانوں میں بے حسی آ جائے تو پھر قرآن جلتے ہیں، نبی کے خاکے بنتے ہیں، کعبہ کی توہین ہوتی ہے، مدینہ پاک کی توہین ہوتی ہے. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب مسلمانوں کی غیرت کا جنازہ نکل جائے، جب یہ کسی ویلنٹائن ڈے پر مصروف ہو جائے، جب ان کی توجہ کسی اور طرف ہو جائے تو پھر غیر لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسلمان تو سو چکے ہیں، چلو ان کے قرآن کو جلاؤ، ان کے نبی کی توہین کرو، کعبہ کی توہین کرو، ان کے مقامات مقدسہ کی توہین کرو. یہ اسی وقت ہوتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آئیں اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا فرد فرید عطا فرما دے، ہمیں بھی ایسا کوئی انسان عطا فرما دے جو ہمیں یہ غیرت پیدا کر دے، ہمیں وہی زمانہ ہمیں دکھا دے جو زمانے تو نے زمانے کو دکھائے ہیں، جو روشنیاں تو نے دکھائی ہیں. یا اللہ ہمیں بھی وہ زمانہ دکھا دے جب قرآن ہر گھر میں پڑھا جاتا تھا، جب حضور کے ترانے ہر گھر میں گائے جاتے تو شریعت کی پابندی تھی. یا اللہ ہمیں بھی وہ زمانہ دکھا دے، کوئی ایسا فرد فرید ہمیں بھی دکھا دے کہ ہم بھی وہ زمانہ پالے، ہماری زندگی میں وہ انسان پیدا فرما دے. تو دوستو قرآن پاک اسی وقت جلایا جاتا ہے جب ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جب ایمان پختہ ہو. لیکن میں کہتا ہوں ابھی ایمان کمزور نہیں ہوا. امت مسلمہ ابھی بھی سڑکوں پر نکل آتی ہے، امت مسلمہ اب بھی تڑپ رکھتی ہے کہ نام محمد پر یا قرآن پر کوئی حرف نہ آئے. لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے حکمران اتنی بے حسی کا مظاہرہ، اس پر کیوں جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ، اس پر کیوں ہماری اسمبلی نہیں بولتی؟ قرآن وہ ہے کہ جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. قرآن امت مسلمہ کا وہ ذخیرہ ہے
وہ نایاب تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس کی بے حرمتی ہو تو کیوں ہو. ایک وقت وہ تھا کہ یہاں ہندوستان کی سرزمین میں ایک بچی نے پکار کر محمد بن قاسم کو بلایا تھا, تو محمد بن قاسم وہاں سے چلا اور آ کر یہاں جو ہے وہ اس بچی کی داد رسی فرمائی اور اس کو کافروں کی جنگل سے نکالا. کیا بات ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے, لیکن ہم کیوں بے حس ہیں کہ ہم ان امریکیوں کو جنہوں نے ہمارا تہس نہس کر دیا ہے, ہم وہ سب کچھ کر لیں تو ہم بولتے نہیں. ہماری عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے, ہم بولنے کے قابل نہیں. تو یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی کمی ہے, ہمارے دلوں میں شجاعت کی کمی ہے, فہم کی بیماری لگ گئی ہے. ہمیں ہمارے حکمرانی کو اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے, غیرت اسلامی عطا فرمائے اور حضور غوث پاک جیسا کو فرق عطا فرمائے. لیکن یہ رونے سے ملے گا, دعائیں مانگنے سے ملے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں.